السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ انعام ہماری چل رہی ہے، ابھی ریسنٹلی سٹارٹ کی ہے اور اب ہم اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ لیکن لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آج تھوڑی سی فلسطین کے بارے میں بات کرنے پہ دل چاہ رہا ہے۔ بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں پر، سب کو پتہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں، ایک تماشا لگا ہوا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اور دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن بے بسی اور بے حسی ہے۔ ہماری حکومتیں خاموش ہیں اور شاید یہ بے حسی اور بے بسی بھی اسی وجہ سے ہے۔ اسی لیے ہمارے اندر اتنا غصہ اور اتنا صدمہ ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پاتے۔ ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کچھ کر نہیں پاتے، ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان یا انسانی ذہن اور دل صدمہ بھی ایک حد تک ہی برداشت کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو کہ دل کے زیادہ کمزور ہوتے ہیں وہ عملاً تو کچھ بھی نہیں کر پاتے اور پھر سٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی صدمہ سا صدمہ ہے؟ آپ ماں کی حیثیت میں سوچیں، بیوی کی، بہن کی حیثیت میں سوچیں، کتنے سہاگ اجڑ چکے، کتنے پھول زیر زمین جا سوئے، کتنے معذور علاج کے منتظر ہیں، نہ وہاں دوا ہے نہ غذا ہے۔ اگر ہم درد بھی محسوس نہ کریں تو ہم میں اور ایک پتھر میں پھر فرق ہی کیا ہے؟ حیرت ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے ایک حصے پہ تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے حصے کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور ہمارے بہن بھائی وہاں کٹ رہے ہیں، چھوٹے بچے مر رہے ہیں، تو ہمیں تکلیف تو ہو رہی ہے، بہت ہو رہی ہے، لیکن ہم کچھ کر نہیں پا رہے اور صدمے میں اور تکلیف میں ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کو سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جائے نماز بچھاتے ہیں، قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، عزیز و اقارب جمع ہو جاتے ہیں اور کوئی اجتماعی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ تسلی دینے کے لیے آتے ہیں۔ جن کو توفیق ہوتی ہے وہ اپنے خاندان کے کھانے پینے کا بندوبست سنبھال لیتے ہیں، اور جو لوگ نہیں پہنچ پاتے وہ دعاؤں کے حصار میں لے لیتے ہیں اپنے پیاروں کو۔ تو پھر ہمیں یہ سب کچھ تو کرنا ہی چاہیے نا۔ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ سب کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ صرف افسوس میں، دکھ میں بستر پر لیٹ جانے سے تو کام نہیں بنتا، تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اگر فلسطین والوں کو دیکھیں، ان کو ہم نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے، وہاں پر تو نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ کوئی رسائی ہے وہاں پر۔ ان کی ویڈیوز جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو ان لوگوں کا جو طرز عمل دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو قبرستان آباد کر رہے ہیں، کوئی بیوی شہید شوہر کے سرہانے بیٹھی ہے، پرعزم لہجے میں یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے جانے میں جلدی کر دی، اب میں تمہاری امانت تمہارے 4 بیٹوں کو اسی راستے کے لیے تیار کروں گی، وہ بھی تم سے آ ملیں گے۔ کوئی بچہ ملبے کے ڈھیر پر سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہے، جن آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تمہیں جان اور مال کے نقصانات سے آزماتے رہیں گے۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سامنے کیمرے جاتے ہیں تو وہ للکار کر دشمن کو کہتی ہیں جو چاہو چھین لو، مقدس تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ وہ اجتماعی تدفینیں کر رہے ہیں مگر جان بچا کر راہ فرار اختیار نہیں کر رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے عمل کا رد عمل ہوگا۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر عزیمتوں کے اس راستے کا انتخاب کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ سن کر بھی ہم ان سے عزیمتوں کا درس کیوں نہیں لے رہے؟ اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا کوئی سہار سکتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زمین، وہ مقدس زمین اور وہ مسجد اقصیٰ
اس کے محافظ جو لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد آباد ہیں وہ بہت عظیمتوں والے لوگ ہیں، بہت ہی بڑے لوگ ہیں جو شہادتیں دے رہے ہیں، اور شہادتوں کے اوپر وہ دشمن کو للکار رہے ہیں۔ وہ خوش، ان میں سے ایسی ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں کہ جو ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو، کیوں رو رہے ہو، تمہارے پاس تو شہیدیں اتنے شہید ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے حوصلے پہ بس اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ جو دکھ ان کو پہنچا ہے، جو صدمہ ان کو پہنچا ہے انسان ہونے کے ناطے، وہ بہت تکلیف ہے، اللہ ان کے دلوں پہ سکینت اتار دیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جس طرح آپ نے اپنے کعبے کی حفاظت کی تھی، آپ نے ابرہہ کو کے لشکر کو ابابیلوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا تھا، حضرت عبد المطلب نے تو یہی کہا تھا کہ میرے تو اونٹ ہیں، میں ان کو سنبھالوں گا، جو کعبے کا محافظ ہے وہ اپنا کعبہ سنبھالے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اے رب کریم، آپ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، اور ان لوگوں کی بھی حفاظت فرمائیں جو آپ کے راستے میں آپ کے گھر کے لیے جانے دے رہے ہیں۔ محض ویڈیو فارورڈ کر کے ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں اگر ہمارے اپنے جذبہ ایمانی میں اضافہ نہ ہو؟ اگر رات کے پچھلے پہر آنکھ کھلنے پر ہمارا ہاتھ مصلے کی طرف نہ بڑھے تو ہم ان کے لیے کس وقت دعا کریں گے؟ اگر اب بھی تلاوت قرآن پاک کے وقت آنکھیں نم نہ ہوں تو پھر ہم نے کیا پایا یہ سب کچھ جان کر؟ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ہمت دے اور وہ جذبہ دے جو اللہ نے ان لوگوں کو دے رکھا ہے۔ اس جذبے پہ ان پہ رشک ہوتا ہے کہ وہ کتنے ایمان میں مضبوط لوگ ہیں، اور اللہ ان جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب کرے۔ اور ہم اور کچھ نہیں تو اپنے خوشیوں کے ایونٹس کو ہی کچھ کم کر لیں۔ ان کو اگر ایک انسان دکھی ہوتا ہے تو اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ کوئی ایسی خوشیاں منائے۔ لہٰذا حکومت تو ہماری بے حس ہے، انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں، تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، جتنی بھی امداد ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ اول تو وہاں تک کسی کو جانے ہی نہیں دیا جا رہا، لیکن جو جا پا رہے ہیں، جن کی وہاں پہ این جی او سے رسائی ہے، ان تک پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کو بندوبست فرمائے۔ اسباب ہے، دنیا اسباب کی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اور جتنی مدد آپ ان کی کر سکتے ہیں مالی، وہ ضرور آپ بھی کریں، ہم سب مل کر کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ان کے لیے کوئی فیصلے فرمائے، ان کی مدد کرے، فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ چلیں جی، اب لیسن اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 سے پڑھنا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ ٹرانسلیشن لکھیں پہلے آپ لوگ، قرآن پاک کھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑی سی میری طبیعت خراب ہے، آواز میں شاید تھوڑا سا مسئلہ ہو، تو پلیز آپ ایکسکیوز کیجیے گا، اور کوئی ہیڈ فون یا اس کے ذریعے سے، پوڈس وغیرہ کے ذریعے سے لیسن کو سن لیجیے گا۔ جی، وا اور لا نہیں، تطردی، تطردی شروع میں جو تا ہے اس کا مطلب تم ہوتا ہے، مضارع کی علامت بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر آپ لگائیں گے۔ آپ دور کریں، اور نہ آپ دور کریں، الذین وہ لوگ جو یدعون وہ پکارتے ہیں، دعا سے نکلا ہے، وہ پکارتے ہیں، ربہم رب رب، ہم اپنے رب کو،
بالغداتی صبح، صبح کو، والعشی اور شام کو، یعنی صبح و شام وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کیوں؟ یریدونا وہ چاہتے ہیں، شروع کا جو یا ہے اس کا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں، وجہہ، وجہ کا مطلب ویسے تو چہرہ ہوتا ہے، ہو اس کا یعنی اللہ کا، تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے اس کی رضا، یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس لیے وہ صبح و شام ذکر کرتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کو۔ ماں نہیں، علیہ کا، علا پر، کا آپ پر، بریکٹ میں لکھ لیں آپ کے ذمے، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ نہیں آپ کے ذمے، من سے، حسابہم، حسابی حساب، ہم ان کا حساب، یعنی کیا مطلب بنا کہ آپ پر یا آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے، من کوئی شیئن چیز، یعنی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وا اور ما نہیں، من سے، حسابی کا، حسابی حساب، کا آپ کا، آپ کے حساب، علیہم علا پر، ہم ان پر، آپ کے حساب بریکٹ میں لکھیں میں سے، آپ کے حساب میں سے، علیہم ان پر، من کوئی شیئن چیز، یعنی کچھ بھی، فتطردہم، ف تو، تطردہ آپ دور کریں، ہم ان کو، کہ آپ دور کریں ان کو، فتکون، ف تو، تکون آپ ہو جائیں گے، من سے، ظالمین ظالموں میں سے، اگر آپ ان کو دور کریں گے تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وا اور کذالک اسی طرح، فتننا فتن آزمایا، فتنے سے نکلا ہے آزمایا، اور نون زبر الف نا ہم نے، آزمایا ہم نے، بعضہم بعضا بعض، ہم ان کے بعض کو، ببعضن بعض سے، لیقولوا لی تاکہ، یقولوا وہ کہیں، تاکہ وہ کہیں، اہؤلائی، یہ شروع میں جو الف کے اوپر زبر ہے یعنی کہ حمزہ، اس کا مطلب ہے کیا، ہؤلائی یہی ہے، کیا یہی لوگ ہیں، منا فضل کیا، اللہ نے، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا، منا فضل کرنا، احسان کرنا، علیہم علا پر، ہم ان پر، من سے، بینینا بینا درمیان، اور نون زبر الف نا ہمارے، من بینینا ہمارے درمیان سے،
अलेइसा, फिर यहाँ पर ये अलिफ यानी हमज़ा आ गया, क्या, लईसा नहीं, अलेइसा क्या नहीं, अल्लाहु अल्लाह, बिअलमा खूब जानने वाला, बिशाकिरीना शुक्रगुजारों को, क्या अल्लाह शुक्रगुजारों को खूब जानने वाला नहीं। ये इसका बामुहावरा बनेगा। वा और इज़ा जब, जा आका, जा आए, का आपके पास, आए आपके पास, अल्लज़ीना वो लोग जो, युमिनूना वो ईमान रखते हैं, बि आयातिना, बि आयाती आयतें ना हमारी, हमारी आयतों पर, बा शुरू का जो बा है उसका मतलब पर है, तो ये तीन लफ्ज़ बने, बा आयाती और ना, हमारी आयतों पर, फ़कुल, फ़ तो कुल कह दे, सलामुन सलाम है, अलैकुम अला पर, कुम तुम पर, कताबा लिख ली, फ़र्ज कर ली, रब्बुकुम रब्बु रब, कुम तुम्हारे, तुम्हारे रब ने, अला पर, नफ्स ही नफ्स ज़ात, ही अपनी, अपनी ज़ात, क्या लिख ली अल्लाह ने, रहमता रहमत, यानी तुम्हारे रब ने अपने आप पर रहमत को लाजिम कर लिया। अन्नहु अन्ना ये के, हु वो, मन जो, आमिला अमल करे, मिन कुम मिन से, कुम तुम में से, सुअन कोई बुराई का, बिजहालतिन जहालत से या नादानी में, थुम्मा फिर यानी कोई जहालत में अगर कोई बुरा काम कर ले, फिर ताबा तौबा कर ले, रुजू कर ले अल्लाह की तरफ, मिन से, बाद ही बाद ही इसके बाद यानी वो बुरा काम करने के बाद, और क्या करे, व असलहा व और असलहा इस्लाह कर ले, फ़अन्नहु फ़ तो, अन्ना ये के, हु वो यानी कि अल्लाह, गफूरुन बख्शने वाला है, रहीमुन रहम करने वाला है। वा और कज़ालिका इसी तरह, नुफस्सिलु हम तफसील से बयान करते हैं, शुरू में नून मुज़ारे की अलामत, इसका मतलब होता है हम तफसील से बयान करते हैं, अल आयाती आयतें, वा और लितस्तबीना लाम ज़ेर ली ताकि, तस्तबीना ज़ाहिर हो जाए और ताकि ज़ाहिर हो जाए, सबीलु रास्ता, अल मुजरिमीना गुनहगारों का, मुजरिमों का। चलें जी, यहीं तक हम करेंगे लेसन अपना। आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है और खांसी बहुत आ रही है, इसलिए थोड़ा लेसन यहीं पर ख़त्म करती हूँ। हल्की सी अब आपको इसकी तफसीर बता देती हूँ। हाँ जी, आयत नंबर 52 से है,
ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اور مت دھتکاریے، مت دور کیجیے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور اس کی رضا کے طالب ہیں۔ یہاں پر اصل میں اشارہ اس معاملے کی طرف ہے، یہ تقریباً تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ہوتا یہ تھا کہ عام طور پر جب رسول دعوت دیتے تھے تو سب سے پہلے جو مفلس اور نادار لوگ ہوتے تھے وہ لبیک کہتے تھے، وہ قبول کرتے تھے دعوت کو۔ تو ایسے لوگوں کو نبی کی محفل میں دیکھ کر پھر وہ جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے تھے وہ پھر اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس کو ایک جواز بنا کر کہتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لا سکتے، لانا تو چاہتے ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں تعلیمات کو، لیکن یہ کہ ہم اس محفل میں کیسے بیٹھیں کہ جہاں پر ہمارے غلام اور ہم سے نچلے طبقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قرآن میں خصوصی طور پر ذکر آیا کہ آپ کی قوم کے سردار کہتے تھے کہ اے نوح، ہم تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کے پیغام کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم جب آپ کے ارد گرد یہ گھٹیا قسم کے لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اور یہی بات قریش کے جو سردار تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آپ کے پاس ہر وقت جن لوگوں کا جمگھٹا لگا رہتا ہے وہ لوگ ہمارے معاشرے کے بڑے ہی پست طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ہمارے غلام ہیں، تو ایسے لوگوں کی موجودگی میں آپ کی محفل میں بیٹھنا ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ تو ان کی ایسی باتوں کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ مخواہ اپنے ان ساتھیوں کو خود سے دور نہ کریں، یہ جو غریب ساتھی ہیں، اگر وہ غریب ہیں یا ان کا تعلق پست طبقات سے ہے تو کیا ہوا، ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہیں، اس کی تسبیح، اس کی تحمید کرتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، تو وہ تو بہت اللہ کے قرب والے لوگ ہیں، تو اس لیے آپ ان کو اپنے سے دور مت کیجیے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے، یعنی ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کے لیے خود جواب دہ ہے، ہر شخص کو اپنی کمائی خود کرنی ہے، ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ آپ پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے ذمے آپ کا فرض ہے، وہ آپ ادا کرتے رہیں۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی نظر میں ہیں، اور جو اس کو اگنور کر رہے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ خود حساب لے لیں گے، تو ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے جواب دہ ہیں اور نہ وہ آپ کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آپ اپنا دعوت کا کام کرتے چلے جائیں، اس چیز کو ذہن میں مت رکھیں کہ سننے والے کون ہیں، جو بھی ہیں جو سچے دل سے خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف آ رہے ہیں، آپ ان کو اللہ کا پیغام سنائیں اور ان کو اللہ سے جوڑیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر بالفرض آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے کہا کہ ان کو اپنے سے دور آپ نے نہیں کرنا۔ ہاں جی، آگے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح سے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام کیا ہے ہم میں سے، تو کیا اللہ زیادہ واقف نہیں ہے اس سے جو واقعتاً اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ صاحب حیثیت لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو
دعویٰ رکھتے تھے کہ اللہ کا انعام اور احسان تو ہم پر ہوا ہے، اللہ نے ہمیں دولت مند بنایا ہے اور ہمیں چوتراہٹیں دی ہیں، ہمیں مال دیا ہے، عزت دیا ہے، دنیا میں ایک مقام دیا ہے، تو یہ جو گرے پڑے طبقات کے لوگ ہیں ان کو ہم پر فضیلت کیسے مل سکتی ہے؟ یہ ان کا ایک بڑا ایک حجت اور ایک سوال ہوتا تھا۔ مکہ کے لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کرنی تھی، کسی کو نبوت دینی تھی، تو پھر اس کے لیے کوئی ہم جیسا انسان منتخب کرتے۔ یعنی یہ مکہ اور طائف کے جو دو بڑے شہر ہیں، ان میں بڑے بڑے سردار ہیں اور سرمایہ دار لوگ ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، تو ان میں سے کسی کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ یہ کیا ہوا کہ مکے کا ایک یتیم بچہ جس کا بچپن مفلسی میں گزرا، جو جوانی بھی بڑی مشقت میں گزری، جس کے پاس نہ کوئی دولت تھی نہ کوئی منصب تھا، وہ نبوت کا دعوے دار بن گیا۔ تو اس قسم کے اعتراضات کا ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا منصب کس کو دیتا ہے اور کس میں اس منصب کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو انسان کا باطن پتہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا سورۃ بقرہ میں طالوت کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے جبکہ اس کے پاس تو نہ مال ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے طالوت، جبکہ اس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ وسعت ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اس کا جواب دیا تھا کہ نہیں، انہوں نے پھر کہا تھا کہ ہم تو دولت مند ہیں، ہمارے مقابلے میں یہ طالوت کی تو کوئی مالی حیثیت بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہم اس کو بادشاہ مان لیں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا پھر کہ طالوت کو جسم اور علم کے اندر اللہ نے وسعت عطا فرمائی تھی، لہٰذا اس میں بادشاہ بننے کی اہلیت اللہ فرماتے تھے کہ تم لوگوں سے زیادہ ہے۔ اور یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان غریب اور نادار مومنین کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کی خاص رحمت کا مظہر یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے گا جہالت کی بنا پر، اور پھر وہ اس کے بعد توبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کریں اور مجرمین کا راستہ واضح ہو جائے۔ تو یہ بہت ہی پیاری آیات ہیں، یہاں سے ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو بد دل نہیں ہونا، کیونکہ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے مرضی گناہ کر لو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشش کرنے والے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رحمت کو لکھ لیا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے اور ٹھیک طرح سے قبول کرتا ہے تو اس کے سابقہ تمام برائیاں اور گناہ دور کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا تو وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور برائی کے بدلے ایک ہی برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو یقین دلائیں کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ یقیناً تمہاری اسلام لانے سے پہلے کی برائیوں کو معاف کر دے گا۔ کیونکہ جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو ان کے دل میں یہ خیال بھی ہوتا تھا اور وہ یہ سوال بھی کرتے تھے کہ اسلام لانے سے پہلے جو ہم نے گناہ کیے ہیں پھر ان کا کیا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں بھی یہاں بتایا گیا کہ جب اسلام آپ لے آئے صحیح طریقے سے، سچے دل سے، تو پچھلے تمام غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کروا دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ضمن میں ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، یہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 آدمی ناحق قتل کیے تھے بغیر کسی وجہ کے۔ پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے نکلا، خیال آیا اس کو کہ بھئی میرا کیا بنے گا۔ تو وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس نے اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ نہیں۔ تو اس نے اس راہب کو بھی مار ڈالا اور 100 کا عدد پورا کر دیا۔ پھر لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا تو کسی آدمی نے اسے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں چلے جاؤ اور توبہ کرو وہاں جا کر۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو موت آ گئی۔ تو اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا، یعنی جس طرف وہ جانا چاہ رہا تھا اس طرف اس نے اپنا سینہ جھکا دیا۔ اب جب وہ مر گیا تو رحمت کے اور عذاب کے دونوں فرشتے جو تھے وہ آ گئے اور وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ تو جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا اسے اللہ نے حکم دیا کہ تم نزدیک ہو جاؤ، اور جس بستی سے وہ جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ دور ہو جاؤ، اور فرشتوں سے فرمایا کہ فاصلہ ناپ لو۔ چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی بالشت بھر قریب نکل آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کو بخش دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا کیونکہ وہ سچی نیت سے توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ اور جب راہب نے اس کو کہا کہ نہیں توبہ کا تو کوئی رستہ ہے ہی نہیں، تو غصے میں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور اس بستی میں وہ جا رہا تھا، کسی اللہ والے کو ملا، اس نے کہا کہ جی تم فلاں بستی میں جاؤ توبہ کرو، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ تو وہ اس نیت سے جا رہا تھا، موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طرح سے بخش دیا۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتی ہوں، یہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال اور اولاد دی تھی، تو جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹوں سے پوچھا میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ تو وہ سب کہنے لگے کہ بہت اچھے باپ تھے آپ۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے کوئی نیکی اللہ کے ہاں جمع نہیں کی، یعنی میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، اور اگر میں اللہ کے ہاں پہنچ گیا تو وہ ضرور مجھے سزا دے گا، لہٰذا تم ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جب وہ کوئلہ ہو جائے تو باریک پیس کر اس کے ذرات تیز آندھی میں بکھیر دینا۔ اس نے اپنی اولاد سے قسم دے کر کہا کہ یہ تم نے پورا کرنی ہے میری یہ خواہش۔ چنانچہ اس کی اولاد جو تھی اس کے مرنے کے بعد انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیمی اور رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہا تو وہ شخص اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا میرے بندے جو کچھ تو نے کیا ہے کون سی بات اس کا محرک بنی تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ فقط تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈرنے کے بدلہ اس کو یہ دیا کہ اس پر رحم فرما دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیمی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ایسے لوگوں میں شامل کر لے جو اول تو غلطیاں نہ ہوں، لیکن غلطیاں تو ہوتی ہیں انسان سے، تو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ جیسے ہی غلطی کا احساس ہو اللہ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہاں پر ہمارا لیسن ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کرنے میں مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔